हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डरावना सा किस्सा शेयर कर रही हूँ जो कि एक भाई की रियल स्टोरी पर मबनी है। तो आइए सुनते हैं। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। क्योंकि मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है, लिहाजा हम जैसे घरानों में लड़के अच्छे मुस्तकबिल की आस में हलकान नहीं होते, बल्कि जहाँ से दो पैसों का आसरा हो, घर के चूल्हे के लिए फ़ौरन अपनी खदमात पेश कर देते हैं। घर से आधे घंटे की मुसाफत पर फैक्ट्री वाक़या है। अगर बस से जाओ तो 10 मिनट लग ही जाते हैं, और पैदल शॉर्टकट से आधे घंटे में मटर गश्त करते करते बंदा पहुंच जाता है। लिहाजा मैं शॉर्टकट वाले रास्ते से आता जाता हूँ। रास्ता यूँ तो गलियों से होता हुआ जाता है, लेकिन बीच में एक मैदान और आखिर में एक पुराने ज़माने का कब्रिस्तान भी पड़ता है, और कब्रिस्तान की दीवार के सामने ही बाड़े हैं जिनमें मुकामी लोगों ने गाय भैंस बांधकर जगह को पुररौनक बनाया हुआ है। इसलिए उस तरफ से आते हुए कभी खौफ या डर महसूस नहीं होता। फैक्ट्री में हफ्तावारी शिफ्टें होती हैं, एक हफ्ता डे और एक हफ्ता नाइट। उन दिनों मेरी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी चल रही थी। वो मंगल का दिन था। जब मैं ड्यूटी करने फैक्ट्री पहुंचा, फैक्ट्री के बड़े दरवाजे पर एक नोटिस चस्पा था। तमाम वर्कर्स को मुतला किया जाता है कि सेठ खालिक की अहलिया के इंतकाल की वजह से आज नाइट शिफ्ट और कल सुबह की शिफ्ट में आने वाले वर्कर्स को छुट्टी दी जाती है बाहुक्म मैनेजर। इत्तेफाकन छुट्टी ने खुशी तो खैर नहीं दी, बल्कि कोफ्त में मुब्तला किया था। अब रात 9 बजे इस छुट्टी का क्या फ़ायदा? क्या करूं क्या ना करूं? अब घर से निकला हूं तो किसी से मिल ही लूं। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में शफीक का ख्याल आया, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त फैक्ट्री के तवस्सुत से बन चुका था। उसका घर फैक्ट्री के करीब ही था, और वो कई बार मुझे अपने घर मदऊ कर चुका था। मैंने फौरी उसके घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। दरवाजे पर दस्तक देने पर शफीक ही बाहर आया था। वो मुझे घर के अंदर ले गया। दुनिया जहान की बातें किस्से लेकर हम बैठ गए। वक्त उस तेज़ी से गुजरा कि पता ही न चल सका। उसने मुझे खाने की ऑफ़र भी की, लेकिन मैंने कबूल ना की और अपनी बातूनी तबीयत से वक्त को आगे सिरकाता रहा। जब घड़ी ने 1:30 बजे का अलार्म बजाया तो मैं कुछ होश में आया कि मुझे घर जाना है। इस वक्त मैं फैक्ट्री में नहीं हूँ। शफीक मुझे रोकता ही रह गया, लेकिन मैं ना रुका। फैक्ट्री के करीब पहुंचकर मेरी नज़रें गैर इरादी तौर पर फैक्ट्री के सदर दरवाजे की जानिब उठ गईं। अरे ये कौन है? एक काले बुर्के पोश खातून पर मेरी नज़रें गड़ कर रह गईं। इतनी रात गए तन्हा, वो भी किसी सिनफ़े नाजुक का खड़े होना खुद ब खुद बहुत से सवालात को जन्म दे रहा था। मैं फैक्ट्री के दरवाजे की जानिब खिंचता चला गया। बात सुनिए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने उसे मुखातिब किया। वो एकदम पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। आज फैक्ट्री बंद है। सेठ साहब की बीवी का इंतकाल हो गया है। आपको रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। आजकल के हालात का इल्म तो आपको होगा ही। मैंने अब उस बुर्का पोश को गौर से देखा। नकाब से झांकती बड़ी बड़ी चमकदार आंखें देखने वाले को असीर कर देने के लिए भरपूर सलाहियत रखती थीं। बस मैं उस लम्हे उन आँखों का असीर हो गया। उन आँखों की अजीब सी कशिश ने मेरी सुध बुध छीन ली थी। वो वो मुझे यहीं खड़ा करके गया है। मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। उसकी हसीन आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैं एक सेकंड में मामले की तह तक पहुँच गया। ओह! देखें, अगर आप बुरा न मानें तो आपको आपका खैर ख्वाह होने की हैसियत से एक मशवरा देना चाहूँगा। क्या आप इसी इलाके की हैं? उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पानी तैर गया। मेरा दिल कट कर रह गया। प्लीज़ आप रोएं नहीं, बात तो करें। मैं जाने कौन से जज्बे के तहत दर्द में डूबी आवाज़ के साथ कह रहा था। वो मेरी तरफ देखकर गोया हुई। जी, आपने ठीक पहचाना, लेकिन अब क्या करूं? अकेले जाते डर लग रहा है। आज तो मेरे घर में भी कोई नहीं है, और ये वक्त मुझे बहुत डर लग रहा है। वो रोने लगी। मैंने हमदर्दी से उसे अपने साथ घर तक पहुंचाने की ऑफ़र की,
جسے اس نے فوراً قبول کر لیا۔ اب میں اس کی سربراہی میں، جس نے اپنا نام ریشما بتایا تھا، ریشمی ڈوری میں بندھا چلتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کتنی مسافت طے ہو گئی ہے۔ رات کی سبک ہوا ریشما کی سنگت میں مجھے اڑائے چلے جا رہی تھی۔ جی چاہتا تھا یہ سہانا سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، مگر جس طرح ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے، اسی طرح اس سفر کی منزل یعنی ریشما کا گھر بھی آ گیا۔ ایک بوسیدہ لکڑی کا دروازہ جس پر زنجیر پڑی تھی، ریشما نے زنگ آلود چابی سے کھولا اور مجھے اندر آنے کو کہا۔ باہر سے چھوٹا سا نظر آنے والا گھر اندر سے وسیع و عریض تھا۔ بڑا سا صحن تھا جس کے ایک کونے پر ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا۔ پانی کی سیلن سے اس کے ارد گرد کائی سی جم گئی تھی۔ ایک طرف خوبصورتی سے کیاری میں پودے لگے تھے اور بیلیں دیوار پر چڑھ کر بہار دکھا رہی تھیں۔ رات کی رانی کی مہک نے سارے آنگن کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس کے سامنے ہی ایک تندور لگا تھا جس کے اوپر تازہ تازہ مٹی سے لیپ کیا گیا تھا۔ بالکل بیچ میں ایک بڑا گھنا جنگل جلیبی کا پیڑ شان سے کھڑا تھا۔ صدر دروازے سے سامنے والے پکے 3 کمروں تک قریباً 50 قدموں کا فاصلہ تھا۔ پکے کمروں سے ملحقہ باورچی خانہ جالی کے دروازوں کے ساتھ زندگی کی بہار دکھا رہا تھا۔ ارے سعد صاحب، آپ کہاں کھو گئے؟ بیٹھیے نا۔ میں واقعی کچھ کھو سا گیا تھا۔ اس کے پکارنے پر حقیقت میں واپس آیا۔ میرا نام اس نے کیسے پکارا؟ حالانکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا، میں نے تو اب تک اس کو اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ آپ بیٹھ جائیے۔ اس نے ایک موڑھا جس پر موٹے کپڑے کا استر چڑھا تھا میرے آگے کھسکا دیا۔ میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ میں نے اپنے ہاتھ سے آج بریانی بنائی ہے۔ شاید آج آپ کی قسمت میں میرے ہاتھ کا کھانا ہی لکھا تھا، اسی لیے آپ یہاں ہیں۔ اس نے جس چاہ سے مجھے کھانے کی آفر کی تھی، اگر وہ زہر بھی دیتی تو میں انکار نہ کر پاتا۔ بریانی؟ یہ لفظ سن کر سارے جذبے منجمد ہو گئے اور میں اس کے ہاتھ کی بنی بریانی کا انتظار کرنے لگا۔ بریانی شاید دم پر تھی۔ کچن سے باہر تک اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی خوشبو سے پانی میرے منہ میں بھر بھر جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ریشما اسٹیل کی بڑی سی پلیٹ میں بریانی بھر کر لے آئی۔ آپ ہاتھ سے کھائیں گے یا چمچے سے؟ اس نے رسان سے پوچھا۔ اب تک وہ برقع اتار چکی تھی۔ اس کا حسین مکھڑا، ملکوتی حسن، ہوش اڑاتے نقوش، سب کچھ بریانی کی پلیٹ سے اٹھتی بھاپ کی لپیٹوں میں تحلیل ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے آگے اب بریانی سے زیادہ اہم کوئی اور شے نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آہستہ اوپر کر کے بریانی پر ٹوٹ پڑا۔ میں تو یہ بھی نہ دیکھ پایا تھا کہ ریشما کی آنکھیں میرے اس جارحانہ انداز پر لہو رنگ ہو چکی تھیں۔ وہ پل پل سرشار سی ہو رہی تھی۔ سعد، پانی تو پی لو، وہ گلاس میری جانب بڑھاتی ہوئی گویا ہوئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے میری آنکھیں ٹکرائیں۔ اس کے آنکھوں کی پتلیاں لال انگارہ ہو چکی تھیں۔ میں نے گھبرا کر گلاس پکڑا اور پانی کی طرف دیکھا۔ پانی کا رنگ لال تھا۔ اب میرے چونکنے کی باری تھی۔ میں نے آخری نوالے میں ایک ہڈی گال کی سائیڈ میں رکھی تھی جو بریانی سے نکلی تھی۔ اب جو میں نے منہ سے وہ ہڈی نکالی، میری آنکھیں دہشت سے باہر کو آنے لگیں۔ وہ تو انگلی کی ناخن لگی ایک پوڑ تھی۔ اب بریانی کی پلیٹ میں جا بجا انسانی انگلیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے آگے کی جانب پیر اٹھانا چاہا تو لگا میرے پیروں میں لوہے کی وزنی بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں۔ میرا وجود ٹھنڈا ہونے لگا۔ ریشما، یہ سب کیا ہے؟ میں نے مری ہوئی آواز کے ساتھ اسے پکارا۔ یہ سب؟ اس کا بلند قہقہا فضا میں گونجا۔ ارے یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بہت بہادر ہے۔ آج ایک بہادر آدمی کا قیمہ بنا کر کل کباب کھاؤں گی۔ بڑے دن ہو گئے تیرے جیسا تازہ تازہ گوشت کھائے۔ وہ فلک شگاف قہقہا لگاتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئی۔ خوف کی سرسراہٹ سے میرا وجود ٹھنڈا ہونے لگا۔ مجھے اپنی موت سامنے ہی ناچتی محسوس ہوئی۔
یہ جو میں نے ابھی بریانی کھائی تھی وہ انسانی گوشت سے بنائی گئی تھی۔ اب منظر تبدیل ہونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سامنے لگی کیاری سوکھ کر جھاڑ جھنکار میں تبدیل ہو گئی۔ تندور کا چبوترا اندر کو گر کر بے ڈھب ہو گیا۔ سامنے بنا کچن اور کمرے آثار قدیمہ کی جھلک دکھانے لگے۔ جنگل جلیبی کا پیڑ ڈھیر سارے مکڑی کے جالوں کے ساتھ ڈرانے لگا۔ میری نظر جو ریشمہ پر پڑی تو میری چیخ نکل کر رہ گئی۔ ریشمہ بال کھولے، سفید چوغا پہنے، بڑے بڑے دانت لیے، گوشت سے خالی ڈھانچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بلند ہونے لگی اور اچانک آسمان تک جاتی نظر آنے لگی۔ مارے دہشت کے میرا برا حال تھا۔ میرے پیروں کی بیڑی اب تک نہ پیروں سے لپٹی تھی۔ میں پوری طاقت سے پیر مارنے لگا۔ میرے پیروں سے لہو رسنا شروع ہو گیا تھا۔ میں اپنے دل میں فوراً آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا اور پھر جیسے میں ہوش و حواس میں آ گیا، جو صورتیں مجھے یاد تھیں صدقے دل کے ساتھ انہیں پڑھنے لگا اور خدا سے اپنے اعمال کی معافیاں مانگنے لگا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی بالکل میرے عین سامنے آ گئی ہے۔ میں بے ہوش ہو رہا تھا۔ بزرگ نے آتے ہی اس چڑیل کو اپنے ہاتھ میں پکڑی بوتل سے کچھ دانے نکال کر مارنا شروع کر دیے۔ چھوڑ دے، چھوڑ دے، آج مجھے اسے کھا لینے دے، میں بہت بھوکی ہوں، چھوڑ دے، میں آج تیرے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ وہ چڑیل کرب سے چلا اٹھی۔ بزرگ نے پڑھائی جاری رکھی اور مسلسل اس پر کنکر پھینکتے رہے۔ وہ چڑیل بے بس ہو کر اس بوتل میں واپس آ گئی اور بزرگ نے پڑھائی کرتے کرتے بوتل کا منہ بند کر دیا۔ آج تیری شرارت پھر کسی معصوم کی جان لے لیتی۔ اب تو اس بوتل سے نہیں نکل سکتی۔ بزرگ نے بوتل جیب میں رکھی اور پھر کچھ پڑھ کر پھونکا تو میں ہوش میں آ گیا۔ خوش نصیب ہو، خدا نے تمہاری جان بچا لی، لیکن آئندہ خیال رکھنا، اس راستے کو تم اب چھوڑ دو بیٹا۔ آنے جانے کے لیے اب کسی دوسرے راستے کا انتخاب کر لو، یہی بہتر ہے۔ بزرگ میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے، مگر بابا جی یہ تو میرا روز کا راستہ ہے۔ میں اب حواس میں واپس آ گیا تھا۔ لو یہ تعویذ، اب تمہیں کسی چیز سے کوئی ڈر نہیں۔ اللہ نے چاہا تو کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ خدا آفات و بلاؤ سے تمہاری حفاظت کرے۔ بزرگ تعویذ دے کر غائب ہو گئے۔ میں اپنے اندر نکاہت محسوس کرتے ہوئے اٹھا۔ اچانک ابکائی کے ساتھ ایک الٹی آئی تھی۔ ساری بریانی باہر آ گئی، جس میں انسانی انگلیاں بھی باہر آئی تھیں۔ میں اس مشکل سے باہر نکلا تو دیکھا کہ یہ باہر قبرستان ہے اور میں خود کسی قبر سے باہر نکلا ہوں۔ میں تعویذ ہاتھ میں لے کر قبرستان سے نکل گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی جانب چل دیا۔ اس واقعے کا ذکر میں نے آج تک کسی سے نہیں کیا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں۔ اب میں ایک اچھی پوسٹ پر ہوں، نوٹوں میں کھیلتا ہوں، گھر بار سب کچھ ہے، بیوی بچے سب کچھ۔ لیکن ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی اس دن کے بعد سے مجھ میں یہ آئی کہ مجھے بریانی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی۔ وہ بابا جانے کون خدا کے نیک بندے تھے۔ ان کی دی ہوئی نشانی، وہ تعویذ آج بھی میرے داہنے بازو پر بندھا اس واقعے کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ سو فرینڈز، یہ تھا آج کا بہت زبردست سا ہارر قصہ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ تو اب ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نئی ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔